السلام علیکم، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا. آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں عباسی صاحب. آپ کے بڑے بڑے مسائل پر ہم میچور بڑے کامنٹس دیکھتے ہیں، بڑے میچور آپ کے کامنٹس ہوتے ہیں. اس وقت کرونا کو لے کر پوری دنیا میں جو کرائسس چل رہا ہے، ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں، روزانہ کی تعداد میں بڑھ رہے ہیں. یہاں پر بھی جو ہے نا وہ صورتحال ورسٹ ہو رہی ہے. ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر جگہ پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں کی گئی، لاک ڈاؤن کو سخت ہونا چاہیے، تو دوسری طرف پھر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جو ہے نا وہ سیشن، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سازش ہے، کہ حکومت سازش کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہی ہے. سازش ہے حکومت کی کہ بجٹ حکومت پاس کروانا چاہتی ہے اس طریقے سے. وہ کہہ رہے تھے کوئی سازش نہیں ہے، ہم آپ لوگوں سے، سب لوگوں سے مل کر جو بھی تجاویز ہوں گی فیصلہ کریں گے، سب سے مل کر پوچھ کر کچھ بھی اگر فیصلہ ہوا تو کیا جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کیبنٹ میٹنگز کرتے ہیں جہاں 150 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے کمرے میں. پارلیمنٹ کے سیشنز پوری دنیا میں لائیو ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایموشنل ایکسپریشن ہوتا ہے، عوام کے جذبات کا ایکسپریشن ہوتا ہے. وہ ویڈیو لنک پہ نہیں ہو سکتا. ویڈیو لنک پہ آپ کانفرنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں ہو سکتے. پارلیمنٹ میں تمام سہولیات میسر ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی جگہ بھی میسر ہے. آپ ایک ایک کرسی چھوڑ کے بیٹھیں، 6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہے. تمام ممبران ماسک پہنتے ہیں. ایک وقت میں ایک ممبر بولتا ہے، وہ بولے گا، تمام کی رائے کا اظہار ہوگا، ریکارڈ پہ بات آ جائے گی، اس سے ایک مثبت جو معاملہ ہے وہ نکل سکے گا. اگر حکومت بھاگنا چاہتی ہے پارلیمنٹ اجلاس سے تو اور بات. کیوں لگتا ہے حکومت کیوں بھاگنا چاہتی ہے؟ کیا وجہ ہے کیوں بھاگے گی حکومت؟ اس لیے بھاگنا چاہتی ہے کہ آج 3 مہینے ہو گئے. ہم نے یہ ایشو ریز کیا تھا پارلیمنٹ میں کرونا کا مارچ کے اندر. اس وقت حکومت کا جواب یہ تھا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شفقت محمود صاحب نے وہاں پر یہ فرمایا تھا حکومت کی طرف سے. اور آج مسئلہ ہے. اس مسئلے کا رسپانس بڑا ہی ایک ایمبیگوس ہے، وہ بڑا کنفیوزڈ ہے اس کا رسپانس. تو آج پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے بیٹھیں، کوئی متفقہ لائے عمل تیار کریں. آج تو حکومت نہ صوبوں سے بات کر رہی ہے، نہ اپوزیشن سے بات کر رہی ہے. ہم تو پہلے دن سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہم نے بار بار کہا ہے کہ اکٹھا کریں ملک کو. یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ابھی اس چیلنج کی ابتدا ہے، ابھی یہ کوئی ختم نہیں ہو رہا. ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا مورٹیلٹی ریٹ بڑھ رہا ہے، ہماری معیشت کو بڑا سخت دھچکا پہنچا ہے اور مزید پہنچے گا. اس کے لیے اکٹھا ہونا. اگر ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے پہ اتفاق نہیں کر سکتے تو پھر کیا اجلاس ہوگا؟ حکومت کا تو ایک وزیر کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت کو کیا مشکل ہے؟ وزیر اعظم آ جائے. شاید خاقان عباسی صاحب آپ لوگ یہ بھی تو تجویز دے سکتے ہیں کہ حکومت سیشن بلائے، لیکن جو سیشن ہے وہ پارٹیز کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل ہو. آپ زیادہ لوگوں کو نہ اکٹھا کریں تو پھر جو ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے گا. یہ تجویز بھی تو آپ دے سکتے ہیں کہ کم لوگوں پر مشتمل بلا لیا جائے سیشن. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ 342 ممبر ہیں، آپ 160 پہ اگری کر لیں، 100 پہ اگری کر لیں. 100 وہاں بیٹھیں گے تو 10-10 12-12 فٹ کا فاصلہ ہوگا اور ماسک پہن کر بیٹھیں گے. حکومت کو تو ایک آدمی چاہیے جو حکومتی جواب دے گا. حکومت کو زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اپوزیشن کے لوگ بات کرتے ہیں ہمیشہ. حکومت کو تو ایک رسپانس ہوتا ہے جو اس نے تیار کیا ہوتا ہے. تو یہ طرح طرح کی باتیں کر کے بہانے بنا کر اجلاس نہ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. آج 3 مہینے ہو گئے اور اجلاس نہیں ہو سکا کرونا وائرس پر. آپ یقین کریں کہ جس دن ہم نے زبردستی بات کی کرونا وائرس پر، اس دن حکومت کے ایجنڈے پر جو اسپیکر نے موشن ایڈمٹ کیا تھا وہ پارلیمنٹ لاجز میں 4 فلیٹ خالی ہونے پہ تھا. یہ رویہ ہے حکومت کا. بہرحال اس کو چھوڑ دیں ماضی کو، آگے کی طرف دیکھیں. حالات بہت مشکل ہیں. کوئی حکومت کا یونیفائڈ رسپانس نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ نہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اکانومی کو بہتر طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، معاملات کو بخوبی آپ سمجھتے ہیں،
لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو انڈسٹریز کا حال ہو رہا تھا, پھر جو تاجر برادری کا ایک پریشر تھا, کاروباری طبقہ, صنعت کار جو پریشر ڈال رہے تھے, اور پھر جو وزیر اعظم کو ایک فکر تھی کہ غریب طبقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا, اس وجہ سے اب حکومت ظاہر ہے دھیرے دھیرے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو کھولا جا رہا ہے, نرمی ہو رہی ہے, دکانیں کھلنا شروع ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ درست فیصلہ ہے؟ کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ زیادہ لمبا لاک ڈاؤن اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. محترمہ, دنیا کی کوئی معیشت نہیں کر سکتی, لیکن آپ کے پاس دو چوائسز ہیں. یا آپ عوام کو ایکسپوز کریں گے اس بیماری سے اور مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے, یا وقتی مشکل ہو کر, وقتی تکلیف اٹھا کر اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ پوری دنیا کا فارمولہ ہے. ہماری حکومت تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. لاک ڈاؤن تو ہوا ہے, کہیں زیادہ ہوا ہے, کہیں کم ہوا ہے, اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں کمی اس وقت آتی ہے جب آپ کا انفیکشن ریٹ اور مورٹیلٹی ریٹ نیچے جا رہے ہوں. جب وہ اوپر جا رہے ہوں تو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گنجائش نہیں ہے, آپ مزید مشکل پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, اس کا رسپانس دیکھ لیں, آپ دیگر ممالک کا رسپانس دیکھ لیں. جب تک انفیکشن ریٹ سٹیبلائز نہیں کرتا, نیچے نہیں آتا, لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے بہت بڑا رسک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت نے پریشر میں آ کر, تاجر برادری, کاروباری طبقہ پریشر میں آ کر حکومت مجبور ہوئی ہے لاک ڈاؤن نرم میں؟ محترمہ, فکر تو صحت کی سب سے پہلے ہوتی ہے نا. جب صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ معیشت ہوگی نہ کاروبار ہوگا. سب سے پہلے صحت ہوتی ہے. تو اگر کسی کی فکر ہے عوام کی تو مشکل فیصلے حکومتوں کو کرنے پڑتے ہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر نے آ کر معافی مانگی کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت مشکل فیصلہ تھا, لیکن اس فیصلے کو نہ کرنے کے جو اثرات تھے وہ اس سے کئی سینکڑوں گنا زیادہ مشکل تھے. تو یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے. پرائم منسٹر فیصلے کرتا ہے, آپ کر لیں فیصلہ کہ نہیں ہم لاک ڈاؤن کریں گے, یہ فیصلہ کر دیں, لیکن اس فیصلے کے پیچھے کوئی منطق ہونی چاہیے, کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے, کوئی اصول ہونے چاہیے. آج تک تو وہ بن نہیں سکے. دنیا میں بڑا آسان فارمولہ ہے, اگر انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے لاک ڈاؤن کو بڑھائیں, کم نہ کریں. جہاں پر ہم آج ہیں, امریکہ 5 ہفتے پہلے اسی جگہ پر کھڑا تھا. چند ہزار انفیکٹڈ لوگ تھے, چند 100 ڈیتھس ہوئی تھیں. آج وہاں پر 8 لاکھ انفیکٹڈ لوگ ہیں اور میرے خیال ہے 40,000 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں. اس لیے مت لیں, یہ پالیٹکس نہیں ہے. کے ساتھ مل کر جو ایس او پیز طے کیے ہیں حکومت نے, مساجد کھولنے کا فیصلہ, یہ درست فیصلہ ہے؟ یہ دیکھیے, اگر جو ایس او پیز بنی ہیں وہ کیا ہیں میں نے تو نہیں دیکھی. اگر یہ سمجھا جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہونی چاہیے, 3 فٹ پر ایک فاصلے پر نمازی کھڑا ہوگا, 6 فٹ کے فاصلے پر صفیں بچھیں گی, یہی ایس او پیز ہے نا؟ جی بالکل. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کا اجلاس کر سکتے ہیں 6 فٹ کے فاصلے رکھ کر, تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ممکن ہے تو بالکل کریں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ آپ آج کسی بازار میں چلے جائیں, آپ یقین کریں کہ ہم بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. ذرا شہباز شریف صاحب کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب آج بھی بلایا گیا, 17 اپریل کو بھی بلایا تھا, شہباز شریف صاحب نہیں پیش ہوئے. جو وجہ بتائے گی کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈر ہے, خوف ہے, سب کو ہے, بالکل ٹھیک ہے ان کا کنسرن. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف بہانہ بنا رہے ہیں, کرونا وائرس کا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, گرفتاری کے خوف سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے ان حالات میں اگر یہ پوچھا جائے, میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ویسے اتنی کیا اجلت ہے نیب کو کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے جب سب کچھ بند ہے, تمام ادارے بند ہیں, لیکن شہباز شریف کا بلانا بڑا ضروری ہے نیب کے لیے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت اور نیب کا تعلق کیا ہے آپس میں, یہ تو بتا دیں. کیا حکومت نیب کی ترجمان ہے یا نیب حکومت کے ہتھ کنڈوں کا ترجمان ہے؟ یہ فیصلہ کر لیں. اجلت کیا ہے, آپ نے پوچھنا کیا ہے؟ میں اگر نیب میں کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے, کوئی ان کے اندر خیال ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے سوال کر لیں, تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ کیا اجلت تھی نیب کو. شہباز شریف نے آج نہیں 70 دن وہ آدمی نیب کی ریمانڈ پہ رہا ہے, ان کی کسٹڈی میں رہا ہے. کون سا ایسا سوال تھا جو نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسی چیز جو آپ کو رائٹنگ میں نہیں ملی؟ کون سے اثاثے کا نہیں ملا؟
آپ پبلک کر دیں. میں تو کہتا ہوں آپ پبلک کر دیں کہ شہباز شریف نے کیا ساسے آپ کے پاس کویسچنر جمع کرائے ہیں اور آپ کو ان کویسچنر کی کس بات پہ اعتراض ہے, یا آپ کے پاس کیا ایسا ثبوت ہے کہ آپ بلا کر, یہ نیب میں بلانا صرف حد تک کے لیے ہوتا ہے. میں خود 7-8 دفعہ نیب کے اندر پیش ہوا ہوں, کوئی سوال نہیں ہوتا, صرف آپ کی بدنامی کہ ہم نے بلا لیا ہے. وہاں باہر کیمرے لگے ہوتے ہیں, سارا پاکستان دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں نیب اس آدمی نے کون سا جرم کر لیا ہے, کتنے پیسے کھا لیے ہیں, نیب نے اس کو بلایا ہے. اندر جائیں بات کوئی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی سوال ہوتا ہے. تو یہی کیفیت ہے. ہم تو چاہتے ہیں کیمرے لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کے کیا سوالات ہیں. آن کیمرہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, آن کیمرہ کریں, اور جو سوال شہباز شریف سے پوچھیں گے وہی سوال عمران خان سے بھی پوچھ لیں, وہی سوال نیب کے چیئرمین سے بھی پوچھ لیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا فرق کیا ہے. صحیح. اچھا, مجھ سے سوال کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے 50 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں حکومت کو کرنی چاہیے. اگین شاہ محمود قریشی صاحب ابھی میرے پروگرام میں تھے, ان سے میں کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہنے میں بھئی کیا حرج ہے, ضروری تو نہیں جو کہا جائے وہ ہو جائے, کہنے میں کیا حرج ہے. مطلب یہی تھا کہ ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کوئی تجاویز ہے, کیا تجویز ہے, کیا ایسا کوئی فارمولا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے حکومت کے لیے آسان ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول کرنا؟ جی شاہ محمود صاحب پیٹرولیم کے وزیر بن جائیں, ساری بات سمجھ آ جائے گی. وہ تو فارم منسٹر ہے میرے خیال میں. تو یہاں ہر وزیر کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی وہ اس کی وزارت کا وزیر ہے, ہر ایک بیان دیتا ہے یہاں پر. تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج حکومت میں ہیں. جب جو برینڈ تھا وہ $80 پہ آیا تھا 120 سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ 60 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے. آج برینڈ چلا گیا $20 پہ, تو میں تو 50 روپے زیادہ بتا رہا ہوں. میں تو کہہ سکتا تھا 30 روپے کا کر دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ریلیف پاس آن کریں عوام کو, کیونکہ عوام مشکل میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کاروبار مشکل میں ہے, لوگ مشکل میں ہیں, تو یہ ریلیف اسی طرح پاس آن ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹلی جب پیٹرول کو سستا کریں گے عوام کو ریلیف ملے گا, جب ڈیزل سستا ہوگا تو افراط زر میں کمی واقع ہوگی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. ساتھ ہی آپ آج بآسانی گیس اور بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ 1/3 کم کر سکتے ہیں بآسانی.